جناب صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب اور مرکزی قائدین اور حاضرین، میں کوشش کروں گا کہ اسی اختصار سے گفتگو ختم کر لوں جس کے لیے میں اوپر سے نیچے مقررین کو نوٹس بھیجتا رہا کہ انتہائی اختصار سے اپنی بات مکمل کریں، چونکہ کافی فہرست ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے ایک تاریخی دن ہے اور اس دن پاکستانی قوم کو ہمارے قائد نواز شریف نے صرف ایٹم بم کا یا ایٹمی صلاحیت کا ہی تحفہ نہیں دیا، بلکہ پاکستانی قوم کو یہ درس دیا کہ یہ وہ خوددار قوم ہے کہ جو اپنی آزادی کے لیے، جو اپنی سالمیت کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی رقم اور لالچ کو ٹھکرا سکتی ہے، لیکن اپنی خودداری، اپنی آزادی اور اپنی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ آج کا دن اس قوم کو عزت نفس دینے کا دن ہے، اس پاکستانی قوم کی خودی کی جیت کا دن ہے، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ ہمارے بہادر قائد نے سپر پاور کی دھمکیوں کو بھی نظر انداز کیا، عالمی دباؤ کو نظر انداز کیا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج کا دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں سوویت یونین سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ سپر پاور جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ذخیرہ تھا، ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، جب اس کی معیشت پنکچر ہو گئی تو وہ سپر پاور دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ بلا شبہ ایٹمی صلاحیت کسی ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے، لیکن یہ ایٹمی صلاحیت اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب اس کی پشت کے اوپر ایک مضبوط معیشت ہو، جب اس کی پشت کے اوپر مضبوط ادارہ جاتی صلاحیت اور فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس کی پشت کے اوپر قوم میں یکجہتی ہو۔ اگر قوم کی معیشت پارا پارا ہو جائے، میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2.5 سالوں میں جب ہماری حکومت کے خلاف پاناما سازش کی گئی، پاکستان عالمی درجہ بندی میں 9 درجے نیچے گر چکا ہے۔ ہم 39ویں معیشت تھے، آج ہم عمران خان کی وجہ سے اوپر جانے کی بجائے لڑک کر 48ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ پاکستان 9 درجے نیچے گر چکا ہے۔ بھارت اس دوران 7ویں نمبر سے 5ویں نمبر پہ 2 درجے اوپر جا چکا ہے، اور بنگلہ دیش 42ویں نمبر سے 41ویں نمبر پر 1 درجہ اوپر جا چکا ہے۔ ہمارے خطے میں ہر ملک نے اپنی درجہ بندی میں صلاحیت بہتر کی ہے۔ پاکستان جیسے اس کی کرنسی فٹ بال کی طرح لڑکی ہے، اس کی معیشت بھی عالمی درجہ بندی میں 9 درجے نیچے گر گئی ہے۔ اسی طرح ہماری قومی اداروں کی صلاحیت اور قومی سطح پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بدترین طور پہ متاثر ہو چکی ہے۔ آج ہر قومی ادارہ عمران خان کی نفرت کے ایجنڈے کی بھینٹ چڑھ کے عوام کی نظر میں اپنی قدر کھو چکا ہے۔ آج عدلیہ کے حوالے سے قوم میں کیا جذبات پائے جاتے ہیں، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہم عدلیہ کا احترام دل سے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عدلیہ اس درجے پہ ہو کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن بدقسمتی سے جس انداز میں ہمارے قائد کو سزائیں دلوائی گئیں،
عوام ہمارے نظام عدل سے اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ اسی طرح احتساب کے جو ادارے بنے تھے، جس طرح وہ یک طرفہ احتساب کر رہے ہیں، اور آج جب ہم یوم تکبیر بنا رہے ہیں تو نیب اعلامیے جاری کر رہا ہے کہ احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف صاحب اور سب مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف مقدمات کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں چیئرمین نیب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، تو ہمارے حوصلے بھی ایٹمی طاقت کی طرح طاقتور ہیں۔ ہم ان دھمکیوں سے، ان جھوٹے مقدموں سے نہ خاموش ہوں گے، نہ اپنے راستے سے پیچھے ہٹیں گے۔ ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جہاں آئین کی حکمرانی ہو، جہاں جمہور کی بالادستی ہو، جو خوشحال ہو، جس میں غربت اور بے روزگاری ختم ہو، جس کے نوجوانوں کا مستقبل تابناک ہو۔ وہ ملک نہیں کہ جہاں نوجوان جوتے گھسائے اور ان کے لیے کوئی روزگار نہیں، کارخانے کے بعد کارخانے اور کاروبار کے بعد کاروبار بند ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان جس میں قانون کے سامنے چھوٹا اور بڑا سب برابر ہوں، یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان تھا جس کے لیے ہم نے قربانی دی اور جس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور یہی ہمارے قائد کا ویژن ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک سے غربت، جہالت، بیماری اور بے روزگاری کی لعنت کو ہم نے ختم کر کے ہر شخص کو خوشحال کرنا ہے، چونکہ یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ ایک مثالی ملک بنے جو مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو اس ملک کی آزادی کی برکات دے سکے۔ اور پھر اس ملک میں جب معیشت تباہ ہے، ادارے ختم ہیں، افسر فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، میرے خلاف مقدمہ، شاہد خاقان صاحب کے خلاف مقدمہ، دوسرے لیڈروں کے خلاف مقدمے، 40 سرکاری افسروں کو بلا کے دھمکایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بیان دو۔ تو جہاں نیب اس طرح کی نیب گردی کرے گا، وہاں پہ کوئی افسر فیصلے نہیں کرے گا۔ آج پاکستان کے ہر دفتر میں فیصلوں کے لیے قلم چھوڑ ہڑتال ہو چکی ہے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ کوئی نیب گردی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ اور پھر سیاسی یکجہتی کی جگہ جہاں سیاسی انتشار آ جائے تو پھر اس ملک کی ایٹمی صلاحیت کو، یہ پالیسیاں جو معیشت کو تباہ کر دیں، جو اداروں کو اور فیصلہ سازی کو تباہ کر دیں، جو سیاسی یکجہتی کو تباہ کر دیں، یہ اس ملک کی ایٹمی صلاحیت کو دیمک کی طرح چاٹنے لگ جاتی ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ عمران خان اور اس کے ٹولے کو ایک عالمی سازش کے ذریعے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، اور اس کے دو ہدف تھے، ایک سی پیک کو رول بیک کرنا تھا اور دوسری پاکستان کی معیشت کو رول بیک کرنا تھا، اور یہ دونوں اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی معیشت بھی تباہ کر دی ہے اور سی پیک کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کو سی پیک کے حوالے سے کوئی شبہ ہے تو اس کا ثبوت بھی حکومت نے دے دیا ہے کہ ہمیں بڑے شور سے بتایا تھا کہ جی سی پیک اتھارٹی بنے گی۔ سی پیک اتھارٹی بن گئی، لیکن جب سی پیک ہی فارغ ہو گیا تو پھر سی پیک اتھارٹی نے کیا کرنا تھا؟ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کو بھی پارٹ ٹائم کر دیا ہے اور اب اس کو وزارت اطلاعات میں جگہ دے دی ہے۔ تو جب سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین ہی پارٹ ٹائم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اوپر ایک سازش کے تحت حکمران مسلط کیے گئے تھے۔ آج ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس خطرے کو محسوس کرے۔ ہم جس تیزی کے ساتھ معاشی طور پہ نیچے گر رہے ہیں، ہم جس تیزی کے ساتھ اپنے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہم جس تیزی کے ساتھ
सियासी तौर पे इंतशार का शिकार हो रहे हैं, क्या हम उन खतरात का मुकाबला कर सकेंगे जो हमारे गिरदो नवा में मुंडला रहे हैं? मैं देखता हूं कि हमारे सिपा सलार बड़े फिक्रमंद हैं। वो कभी कश्मीर के महाज पे जाते हैं, कभी वो मगरबी सरहदों पे जाते हैं, लेकिन वो क्या करें कि एक ऐसी हुकूमत से पाला पड़ा है कि जो अपना काम भी अब फौज के हवाले करना चाहती है कि अगर कोरोना है तो वो कोरोना का कुछ नहीं कर सकते, वो फौज को बुलाते हैं कि कोरोना को लड़ाई लड़ो। भाई फौज सरहदों पे मुकाबला करे दुश्मनों का या तुम्हारे हिस्से का काम करे। अगर टिड्डी दल आती है उसको भी हुकूमत एब्डिकेट करती है और वो भी फौज को कहती है कि जी हमें इसको भी मुकाबला करके दो। तो भाई आप मुल्क की सलामती को कमजोर कर रहे हैं। खतरात हैं इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान पे क्या हो रहा है, भारत कश्मीर के ऊपर क्या कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है, मगरबी सरहदों के ऊपर क्या हो रहा है, और एक ऐसी हुकूमत हम पे मुसल्लत है कि जो हमारी फौज को कहती है हमसे मुल्क नहीं चलता, हमारे मुल्क भी तुम हमारा बोझ उठाओ। तो किधर किधर ये फौज जाएगी? ये बहादुर फौज है। इसका मकसद है कि ये हमारी सरहदों की हिफाजत करे और इसको सरहदों पे मजबूत करने के लिए पूरी कौम इस फौज की पुष्ट के ऊपर खड़ी है ताकि पाकिस्तान महफूज हो। लेकिन ये हुकूमत हमारे दिफा को भी कमजोर कर रही है। लिहाजा अब हमें इस मुल्क के अंदर हकीकत में अवाम की मुंतखब हुकूमत की जरूरत है, एक आजाद और मुनसिफाना इलेक्शन के जरिए, ताकि इस मुल्क को मजीद तबाही से रोका जा सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर अपने कायद जनाब नवाज शरीफ साहब को सलाम पेश करना चाहता हूं कि जिनकी बहादुरी के वजह से आज हम बॉर्डर के लोग महफूज हैं। हर 10 साल के बाद भारत हम पे लश्कर कशी के लिए फौजें इकट्ठी करता था। पिछले 22 साल से अगर बॉर्डर पे बसने वाले पाकिस्तानी महफूज हैं तो वो एटमी छतरी की बदौलत महफूज हैं जो नवाज शरीफ के धमाकों की वजह से आज पाकिस्तान पर है, और भारत की जुर्रत नहीं है कि वो हमारे ऊपर मैली निगाह उठा के देख सके। तो आइए एक नारा लगाएं अपने कायद के लिए, ताकि लंदन में उनको आवाज जाए कि मेरी पार्टी और पाकिस्तान के लोगों ने मुझे याद किया यौम तकबीर के दिन। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया सर। ये थे